अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर रहनुमा साबिक MNA व MPA और सूबाई वज़ीर और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के प्रेसिडेंट नवाब अली खान वसान, और उनसे पूछेंगे कि वो तंजीम साजी कब कर रहे हैं सिंध की सूरत हाल पर, और सिंध हुकूमत खुसूसी तौर पर जो बेहतरीन काम कर रही है उस पर रोशनी डालेंगे। तो नवाब साहब ये बताइएगा कि सिंध में अब जो है वो अमन अमान की सूरत हाल क्या समझते हैं कि कब तक ये बेहतर हो जाएगी? देखें, जो सिंध की अमन अमान है माशाल्लाह, जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान जब सखर में आए और मीटिंग की पूरे डिवीज़न की और सिंध की मीटिंग की, तो उसके जो नतायज हैं अच्छे आ रहे हैं और रिज़ल्ट बेहतर आ रहा है कि अभी अमन अमान की हालत जो है बेहतर जा रही है पूरे सिंध में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल अमन अमान है, पर अमन अमान बेहतर हो रहा है और बेहतर होने वाला है। तो इस वजह से सिंध गवर्नमेंट की भी कंट्रीब्यूशन है, पार्टी की भी कंट्रीब्यूशन है, तो अमन अमान हो सिंध में और हर गरीब को कोई भी हो उसको तकलीफ ना आए अमन अमान के सिलसिले में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली ये तरजीह है कि पहले हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल किया जाए। इंशाल्लाह ये अमन अमान और एजुकेशन, हेल्थ सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बेहतर होने वाली हैं। आपके सामने है कि NICVT इतना बड़ा हॉस्पिटल, पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं। एजुकेशन में भी माशाल्लाह बेहतरी है, बेहतरी आ गई है, कुछ आने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे सिंध में ज़ाहिर है, मसले मसाइल, इतने बड़े लोग, बंदा एक घर पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये पूरा सिंध है, अगर उस पे भी माशाल्लाह कंट्रोल हो रहा है और सब चीज़ें अच्छे की तरफ जा रही हैं, अमन अमान की तरफ जा रही हैं, तो ये क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाता है। सर, सिंध के खदशात हैं ख़ासतौर पर कौम परस्तों के, ये जो 6 केनाल निकाले जा रहे हैं पंजाब में सिंध दरिया पर, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि ये बेनज़ीर साहिबा ने भी आपके दौर में जो है वो कमू शहीद पे धरना दिया था, क्या पीपल्स पार्टी इस पर एहतजाज करेगी? सर देखें, ये तो बिल्कुल नाजायज़ ही होगी अगर 6 केनाल निकल रहे हैं पंजाब से। वो इसलिए कि आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वफा की अलामत होके भी उन्होंने कमू शहीद पे धरना लगाया था। देखें, हम ये नहीं चाहते कि नहीं निकले, मसला ये है कि एतमाद में लिया जाए सूबों को। 4 सूबे भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक सूबा जो चाहे वो होगा, पर चारों सूबों जिस तरीके से मिल बैठ के, भाई बैठ के उनको हल निकालें, और हल निकलेगा तो वो बेहतर नतीजा निकलेगा। अगर ऐसे आप ज़बरदस्ती बना देंगे तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा और हर एक अपनी आवाज़ तो उठाएगा, ज़ाहिर है जिसको तकलीफ़ होगी तो आवाज़ उठाएगा। तो इस वजह से हमें सोच समझ के जो भी चीज़ें करें, सोच समझ के करें, और जो पार्टियां हैं उनसे मिल बैठ के करें और मुशावरत करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये न चाहेगी कि कोई ऐसे कैनाल निकलें जो सिंध और दूसरों सूबों के लिए बायस ज़हमत बने। तो हम चाहते हैं कि पानी जितना होगा वो तो सब डिस्ट्रीब्यूशन पे मैसर होगा, तो अरसा एक की तरह सबके पास जाएगा। तो इस वजह से अगर ये केनाल निकलेंगे तो ज़ाहिर है तो आवाज़ तो आएंगी और तकलीफें होंगी। नवाब साहब, ये बुशरा बीबी रिहा हो गई है, शाह महमूद कुरैशी रिहा हो गया है, तो आपके अंदर के क्या खबर है कि क्या ये डील है? NRO पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही थी, ये NRO का ऐसा नहीं है? सर देखें, पहले जब इमरान खान साहब बाहर थे तो कहते थे कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो करूंगा। वो तो सेम वही बात चल रही है। अभी शाह महमूद कुरैशी, इनकी बहनें डील करके NRO लेके बाहर आई हैं। वो मुझे खान साहब की सियासत का समझ में नहीं आ रही। मुझे तो इनकी सियासत क्लोज नज़र आ रही है, इसलिए कि इनका कोई है नहीं, फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही खान साहब की सियासत। अब भी जो दौर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म, मुझे वो नज़र आ रहा है बिलावल भुट्टो इस मुल्क का वज़ीर आज़म जल्दी बनेगा और जल्दी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेगा। सर, ये एहतजाज हक है सबका, लेकिन नवाज शरीफ लंदन गया, लंदन के बाद वहाँ अमेरिका भी अभी गए हैं, तो लंदन में उनके खिलाफ एहतजाज हुआ। इस तरह की जो PTI ने रवश अपनाई हुई है यहाँ इस मुल्क में, मुल्क से बाहर, क्या समझते हैं कि फ्यूचर में ये खतरनाक नहीं होगी खुद PTI के लिए? सर देखें, ये सबसे बड़ा मसला है कि ये खुद PTI के लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि
آپ کہیں دوسرے ملک میں کسی کے خلاف حکومت کے خلاف یا پاکستان کے خلاف احتجاج کرتے ہو، یہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے، ملک کا صحیح نام نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ جائے، کوئی بھی ایکس وزیر اعظم جائے یا کوئی بھی ایسا بندہ جائے ملک کے باہر، ان کی انسلٹ ہو، ان کے خلاف نعرے لگیں، ملک کے خلاف نعرے لگیں، تو میرے خیال میں یہ سیاست یہ آگے چل کے وہ ہوتا آ رہا ہے. جیسے جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے خلاف الٹی باتیں ہوتی آ رہی ہیں، ابھی بھی یہ بھی جو کئی ملک میں کوئی بندہ جہاں عمرے پہ گئے تھے کس کو سزائیں آئیں پھر بھی ان لوگوں نے معاف کر دیا. تو میرے خیال میں ابھی جو یہ عمران خان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جس طریقے سے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں، تو یہ آگے چل کے یہ پارٹیاں بھی یہ شام و مد ایسے نہیں آزاد ہوا، یہ بھی کہیں اور پارٹی بنائے گا اور ساری پارٹیاں بنے گی، اس میں 4-5 پارٹیاں پہلے بنی ہیں اور بنے گی، اور ان کو جو ہے نا میرے خیال میں مجھے پی ٹی آئی کا وجود نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو بھی ان کے ورکر، جو بھی ان کے بندے یہ جو باہر کہ کسی پاکستان کے ملک کا کوئی بندہ جا رہا ہے ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے خود نقصان دہ ہوگا اور ان کے لیے خود پچھتائے گا کہ یہ کیوں کیا، میں نے کیا ہوا. جیسے نواز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، تو یہ ان کے لیے بھی ایسا ہی ثابت ہوگا کہ یہ میں نے کیوں کیا ایسا، جو ہر ایک بندے کی ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، اور یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. ادھر پاکستان کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں، ملک کا نام بھی بدنام، قوم کا نام بھی بدنام، اور کسی کے خلاف دیکھیں سارے پاورز جو ہیں وہ عوام کے ہے، عوام کس کو وزیر اعظم بناتی ہے نہیں بناتی ہے وہ ان کی مرضی ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ انڈیویڈول کوئی کہے کہ آپ فلاں ایسا، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوگا تو پھر ہر جگہ پہ ایسا ہوگا، تو میرے خیال میں ایسی اچھی باتیں نہیں. سر 26ویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اب 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے. سر ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب کو جاتا ہے کریڈٹ. اتنی بڑی کوشش کی، اس ملک کو جو آئین دیا، اس ملک کو جو پاسداری دی، وہ بلاول بھٹو صاحب نے دی، پارٹی نے دی. ابھی جو آئین ہے یہ بلاول بھٹو صاحب نے، ان کا ریکارڈ آ گیا تو سارا بلاول صاحب جو ان کے خلاف اینکر وہی جو بات کرتے تھے کہ بلاول بھٹو مطلب جس طریقے سے کرتے تھے، ابھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں وہی اینکر کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جو کام کر کے دکھایا، شاید ایسا کوئی پاکستان میں ہے لیڈر جو ایسا روک رہے تھے. ہاں وہی ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں بلاول صاحب جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے. بلاول صاحب جیسا جو بہادر، دلیر اور جو کر کے دکھایا، یہ میرے خیال میں سب کی آنکھیں دماغ سب کھل گیا ہے کہ بلاول بھٹو بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر وزیر اعظم بنے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور سب کچھ وہ کر سکتا ہے جو کسی نے آج تک نہیں کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو محترمہ کے بعد یہ بلاول صاحب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. سر آخر میں پیپلز پارٹی ضلع خیرپور کے ورکروں کو کوئی پیغام، تنظیم سازی کب ہو رہی ہے، خوشخبری کب سنا رہے ہیں ورکروں؟ سر میں اپنے ورکروں کو، اپنے جالوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو یہی کہوں گا کہ آپ تیاری کریں. انشاءاللہ ہم گراس روٹ تک جائیں گے، چاہے وارڈ یو سی سطح پہ بھی، ٹاؤن پہ بھی جائیں گے، اور تحصیل پہ بھی جائیں گے، ڈسٹرکٹ میں بھی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے. تو میری کوشش ہے کہ ہم گراس روٹ تک جائیں اور ان کو میرٹ کریں، اور جو جس کو شوق ہو اس کو عہدہ بھی دیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی. ابھی تو ہم ورکر کنونشن پورے ضلع میں کر رہے ہیں. 8 ناروں کا بھی آپ کا تحصیل کا بہترین پروگرام ہوا تھا، جمع غفیر تھا، خاص طور پر وہاں پر خواتین ایسے علاقے میں کہاں سے آئی سر؟ سر سب سے پہلے کہ میں مبارکباد دوں گا نعرے کے جو ریگستان علاقہ ہے، جو پہلی مرتبہ 400 سے 500 عورتیں، اگر 500 عورتیں نعرے کے علاقے میں نکلے، میرے خیال میں 1000 سے کم نہیں تھی، تو اس سے زیادہ تھیں، تو یہ نکلیں اور بے نظیر کا نعرہ لگائیں، اور بلاول کا نعرہ لگائیں، آصف صاحب کا نعرہ لگائیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا سجاگی آ گئی ہے، اس لیے کہ پارٹی نے مجھے، پارٹی کا احسان ہے کہ مجھے صدر بنایا. میں چاہتا ہوں کہ در جاؤں، ہر تحصیل میں جاؤں، وارڈ سطح پہ جاؤں، یو سی سطح پہ جاؤں، ٹاؤن سطح پہ جاؤں.
تو ظاہر ہی ہے میں تو کوشش کروں گا کہ ایکٹیو کروں ورکروں کو، جو سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھا لوں، جو پارٹی سے ناراض تھے اس کو مناؤں. وہ پارٹی سے تو ناراض نہیں تھے، جو ادھر ہمارے دوست تھے ان سے ناراض تھے وہ ورکر، ان کے ساتھ ظاہری زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ورکر الیکشنوں میں شہید ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے اکوموڈیٹ کریں، ان کے نوکریاں دیں، ان کا ایسا کوئی وظیفہ ہو ان کو ملے. تو میری کوشش ہے، ظاہر ہی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ میں گراس روٹ تب جا سکتا ہوں جب ان کے جو حقوق ہیں وہ بحال کرواؤں گا، ان کی عزت بحال کرواؤں گا، ان کو فیل ہوں تو کوئی کہیں ہماری عزت ہو رہی ہے. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام میں جاتی ہے. سب سے بڑی قربانیاں دی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں. اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، یا آصف علی زرداری صاحب کے 12 سال جیل، یہ بڑی قربانیاں ہیں. ایسے اس ملک میں کسی نے نہیں دی جتنی یہ انہوں نے دی ہیں. تو اس وجہ سے میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اسی طرح عوام میں گراس روٹ میں جاؤں اور گراس روٹ سے ہر چیز اسٹارٹ کروں، اور ورکروں میں جا کے اور تنظیم سازی جو بھی ہے لیڈرشپ سے مل کے ان کو فعال کروں، ان کو بحال کروں، ان کو جہاں جہاں خالی ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ سے مل کے ان کو سارٹ آؤٹ کروں. اور میری ہر طرح سے کوشش ہوگی کہ ہر ورکر کی عزت ہو. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ورکر کے ساتھ کہیں بھی کوئی زیادتی ہوگی تو نواب حسان برداشت نہیں کرے گا. اور میں چاہوں گا کہ ورکر کی عزت ہے تو میری عزت ہے، اگر میری عزت ہے تو ورکر کی عزت ہوگی. انشاءاللہ ان کی پوری عزت میں کرواؤں گا، اور ان ورکروں کو جو جائز حق ہے وہ بھی دلاؤں گا. اور کوشش ہوگی کہ ان کی عزت نفس ہوں، اور عزت نفس نہیں ہوگی تو پھر کسی کی نہیں ہوگی. اور میری ہر طرح کوشش ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے سابق ایم این اے اور سابق صوبائی وزیر MPA اور موجودہ ڈسٹرکٹ خیرپور کے صدر نواب علی وسان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ میں جتنا بھی ہو سکے گا میں ورکروں کے لیے کروں گا، اور اعتماد مجھ پر ورکر کریں، اور میں ورکروں کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. ملیں گے کسی اور مہمان کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.